10 ذی الحجہ کو مسلمان اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جانور قربان کرتے ہیں۔ اب جاننا یہ ہے کہ جن جانوروں کی قربانی کرنے کا حکم ہے ان کی قسمیں کتنی ہیں اور شرعاً قربانی کس پر واجب ہے۔ یہ دو باتیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ میں امید کروں گا کہ آپ توجہ کریں گے اور توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو مسائل بخوبی سمجھ میں آئیں گے۔ قربانی کرنے کے لیے وہ جانور مطلوب ہے جو چوپایا ہو، دو پایا نہ ہو، سب سے پہلا مسئلہ۔ پھر اس میں جن جانوروں کے قربانی کا ذکر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ارشادات میں آئے ہیں ان میں اونٹ کی قربانی، بکری کی قربانی، بکرے کی قربانی، دمبے کی قربانی، مینڈے کی قربانی، گائے اور بیل کی قربانی، ان جانوروں کی قربانی کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اور ان تمام جانوروں کو اس وقت قربانی کیا جائے گا جب وہ مسنہ ہو جائیں۔ مسنہ ایک اصطلاح ہے جس میں جانوروں کے عمر کے تعین کو کہا جاتا ہے۔ اونٹ کے 5 سال پورے ہو جائیں، 6ٹھے سال میں داخل ہو تو مسنہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ 5 سال پورے ہو جائیں، 6ٹھے میں داخل ہوتے ہی وہ اونٹ جو ہے مسنہ ہے، اس کی قربانی جائز۔ بیل گائے 2 سال مکمل کر کے 3رے سال میں داخل ہو جائیں تو مسنہ ہے، اس کی قربانی جائز۔ بکری اور دمبا 1 سال کو مکمل کر کے 2رے سال میں داخل ہو جائیں تو اس کی قربانی جائز، وہ مسنہ ہیں۔ بھینس گائے کے حکم میں ہے، بھیڑ بکری اور بکرے کے حکم میں ہے۔ ان تمام پر فقہاء کرام نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے جو کتب فقہ میں موجود ہے۔ اور قربانی شرعاً صاحب نصاب پر واجب ہے۔ جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اس میں امر کے صیغے بیان ہوئے ہیں۔ امر سے وجوب کا اثبات فقہاء کرام فرماتے ہیں، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صاحب استطاعت ہونے کے بعد بھی قربانی نہ کرنے والوں کو تنبیہ کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تنبیہ فرمانا، اظہار ناراضگی فرمانا اس کے وجوب کو ثابت کرتا ہے۔ اور قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہاں جو انحر کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ واجب ہے، امر ہے جو وجوب کو ثابت کرتا ہے۔ تو لہٰذا قربانی صاحب استطاعت پر واجب ہے۔ اگر صاحب استطاعت مال اور دولت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے چاہیے کہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے، پھر نماز پڑھنے نہ آئے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز قائم کیجئے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجئے۔ اب اگر وہ قربانی سے انحراف فرما رہا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب استطاعت سے بطور ناراضگی اور تنبیہ کے فرماتے ہیں کہ پھر ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، یعنی اسے چاہیے کہ وہ قربانی کرے۔ اور یہ قربانی جو ہم کرتے ہیں،
اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 10 سال مدینہ المنورہ میں قیام پذیر ہوئے اور کبھی 1 سال بھی آپ نے قربانی کو ترک نہیں فرمایا۔ آپ نے قربانی کرنے کو ترک نہیں فرمایا، کبھی چھوڑا نہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ترک نہ فرمانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی انتہائی محبوب عمل ہے جو اللہ کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بذات خود اس پر عامل رہی۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو قربانی کرنے کا کئی مقامات پہ حکم ارشاد فرمایا، جس پر انشاءاللہ العزیز میں احادیث پیش کروں گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، درود شریف پڑھیے تو میں عرض کروں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ سینگوں والے بکرے کو لایا جائے، اور جو سیاہی میں چلتا ہو، سیاہی میں دیکھتا ہو اور سیاہی میں بیٹھتا ہو، سیاہی میں کھاتا ہو۔ علماء نے اس کی وضاحت میں فرمایا کہ یہاں بکرے کے حسن و جمال کا ذکر ہے، یعنی اس کی آنکھیں سیاہ ہوں، اس کا پیٹ اور پیٹھ سیاہ ہو، اور اس کے پیچھے سرین جو ہیں وہ سیاہ ہوں، اور انتہائی خوبصورت قسم کا اور کلر کا بکرا ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کرنے کے لیے لانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ بکرا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ عائشہ چھری لاؤ۔ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں چھری پیش کرنے کی خدمت کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے دوسرا حکم ارشاد فرمایا کہ اس چھری کو تیز کرو، پتھر پہ رگڑ کے تیز کرو۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے چھری پتھر پہ رگڑ کے تیز کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بکرے کو لٹایا خود۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر تمام صحابہ کرام خدمت کے لیے تیار ہیں، یہاں خود بکرے کو لٹا کر ذبح کر کے اس کی فضیلت کو ظاہر کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کو ذبح کرنے کے لیے ہر حضور کا صحابی خدمت کے لیے تیار ہے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود بکرے کو لٹایا، اس کے پہلو پر اپنا پائے اقدس رکھا، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ثم ذبحہ پھر اس کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعائیہ جملے کو نقل کیا ہے جس سے انسان سن کر، مسلمان سن کر ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکرے کو ذبح کیا، اور بکرے کو ذبح فرمانے کے بعد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال بسم اللہ، آپ نے کہا بسم اللہ، اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا اللہ اس کو محمد کی طرف سے قبول فرما، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو آل محمد کی طرف سے قبول فرما، اور اس کو امت محمد کی طرف سے قبول فرما۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضل و کرم کو ظاہر کرتا ہے، حضور کی شفقت کو ظاہر کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو امت کے ساتھ ہے اس کو ظاہر فرماتا ہے۔
کسی ایک مقام پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فراموش نہیں کیا، کسی ایک مقام پر بھی اپنی امت کو نہیں بھولا۔ ہائے وائے امتی جو رسول کریم کو ہر مقام پر بھول چکے ہیں، حضور کی سنتوں کو بھول چکے ہیں، حضور کی شریعت کو بھول چکے ہیں، حضور کے دین کو بھول چکے ہیں۔ بعض بدبخت ایسے ہیں جو رسول کی امت کہلانے کے بعد نبی پاک کے نام اقدس کو بھول چکے ہیں۔ یہ محبت ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بکرا ذبح کر کے ان بکروں کے ثواب میں، اس بکرے کے ثواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جس کو شامل فرمانا چاہا اس کا نام لیا۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ جس جس کو ثواب میں شامل فرمانا چاہا اس کا نام لیا۔ آل محمد اس کو الگ، امت محمد اس کو الگ، اپنی ذات کو سب سے پہلے بیان فرما دیا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ اگر کسی کو ثواب پہنچانا مقصود ہو اس وقت اس کا نام لینا جائز ہے۔ نہیں سمجھے؟ وہ مولوی اپنی اصلاح کریں، وہ اپنے قبلہ کو درست کریں، جو کہتے ہیں کہ کسی چیز پر کسی غیر اللہ کا نام لیا گیا تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ مثلا کسی مسلمان سے پوچھا گیا کہ یہ بکرا کیوں خریدا ہے؟ وہ مسلمان کہتا ہے کہ اس دفعہ ارادہ ہے کہ اس کو ذبح کر کے حضرت غوث اعظم کی 11ویں میں حضور کو ایصال کر دوں، ثواب پہنچا دوں۔ وہ جھٹ سے کہہ دیتا ہے یہ تو حرام ہو گیا، بکرا تو اللہ کے لیے ہونا چاہیے، تو نے غوث اعظم کا نام اس میں ساتھ لے لیا، اس وجہ سے یہ جائز اور ناجائز کے مسئلے پر اس سے الجھ جاتا ہے، مسلمان کو پریشان کرتا ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ قربانی کس کے لیے کی ہے؟ بولو، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے پیغمبر کہہ دو میری نماز پڑھنا، میری قربانی کرنا، میری دنیا میں رہنا، میری دنیا سے کوچ کر جانا، یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ یہ سب کس کے لیے ہے؟ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اللہ کے لیے ہے۔ حضور سے بڑھ کر کوئی توحید کا علم بردار نہیں ہو سکتا، حضور سے بڑھ کر کوئی وحدانیت کے مسئلے کو نہیں جان سکتا، توحید کے مسائل سے آگاہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ذات اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رضا کے لیے جانور قربان کر رہے ہیں، اور جانور قربان کرنے کے ساتھ ساتھ دعا میں جس جس کو ثواب پہنچانا چاہ رہے ہیں اس کا نام لے رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ ایصال ثواب میں اگر کسی بزرگ کا نام لیا جائے تو شرعاً جائز ہے۔ کہہ دیا جائے یا اللہ یہ میرے والد کی طرف سے قبول فرما، یا اللہ یہ میرے بھائی کے طرف سے قبول فرما، یا اللہ یہ فلاں ولی بزرگ کی طرف سے قبول فرما، یہ عین سنت سے ثابت۔ کہاں سے ثابت ہے؟ سنت سے ثابت ہے۔ ایک مسئلہ یہ واضح ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ کہ اپنے عبادت کے ثواب میں کسی دوسرے کو شریک کرنا جائز ہے۔ اپنی عبادت میں کسی دوسرے کو ثواب میں شریک کرنا جائز ہے۔ قربانی رسول کریم کی ہے، وہ قربانی آل کی نہیں ہے، قربانی امت کی نہیں ہے، قربانی کس کی ہے؟ رسول کی ہے۔ جو ثواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا ہے، حضور اپنے فضل و کرم سے اپنی امت کو، اپنی آل کو اس میں شریک فرما رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ علماء کہتے ہیں۔ امام طیبی رحمت اللہ علیہ مشکوٰۃ شریف کے بڑے شارح ہیں، ان کے حاشیہ سے، ان کے حوالے سے یہ محشی نے حدیث نقل کیا ہے، اس کا قول نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں وقال الطیبی المراد المشارکۃ فی الثواب مع الامہ۔ طیبی نے فرمایا کہ یہاں مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی آل کو اپنے امت کے ساتھ ثواب میں شریک فرما دیا. جو ثواب مصطفیٰ کریم کو ملنا تھا اس میں اپنی آل کو بھی اپنی امت کو بھی شریک فرما دیا. پتہ چلا کہ کسی کے عبادت میں اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس میں کسی دوسرے کو ثواب میں شریک کر دیا جائے تو جائز ہے. تلاوت کرنے کے بعد فارغ ہو جاؤ, تلاوت کا ثواب اجر آپ کو مل رہا ہے. آپ نے اس میں اپنے عزیز و قارب کو, اپنے دوست احباب کو, جمی امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شریک فرما دیا. اللہ کے خزانے میں کمی نہیں, اللہ سب کو ثواب عطا فرما دیتا ہے. اللہ سب کو. یہ عقیدہ ایسا مضبوط ہونا چاہیے, کوئی فیس بک کی مفتی تمہیں گمراہ نہ کر سکے, کوئی مرزا جہلمی جیسے آدمی تمہیں بہکا نہ سکے. یہاں قرآن و سنت سے ثابت ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود عمل سے ثابت ہو گیا کہ اگر ثواب میں مسلمان کو شریک کر دیا جائے تو جائز ہے. لا تزر وازرۃ وزر اخرى کا مطلب یہ نہیں جو بعض جہال لیتے ہیں, کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. بات بوجھ اٹھانے کی ہے. گناہ زید کرے اس میں بکر کو شریک نہیں کیا جا سکتا. اگر زید گناہ کرتے وقت کہہ دے کہ بکر کو اس میں شامل کر دو, رب فرماتا ہے تمہارا گناہ تمہارے سر پر, یہ کسی کے سر پہ نہیں ڈالا جائے گا. لیکن بکر نے نیکی کی ہے, نیکی کرنے کے ساتھ کہتا ہے زید کو اس میں شریک فرما دو, اللہ کے خزانے میں کمی نہیں, ثواب میں شریک فرما دیتا ہے. لا تزر وازرۃ وزر اخرى کا مطلب یہ ہے کہ آپ گناہ میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کر سکتے جب تک وہ گناہ کے عمل میں تمہارے ساتھ شریک نہ ہو, پارٹنر نہ ہو, وہ گناہ میں تمہارے ساتھ شامل نہ ہو. تم اپنی طرف سے گناہ کر کے اس کو گناہگار نہیں بنا سکتے, لیکن اپنی طرف سے نیکی کر کے کسی مسلمان کو نیکی دے سکتے ہو, دلا سکتے ہو. یہاں سے ثابت ہو گیا ایک مسئلہ. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو ذبح کیا ہے. 2 مسئلے ثابت ہو گئے. تیسرا مسئلہ ہمارے اہل سنت کے ہاں معمول ہے, معمولات اہل سنت ہے یہ کہ کسی جگہ ایصال ثواب کرواتے ہیں کوئی اپنے دوست احباب عزیز و اقارب کو. میں اکثر مسائل سمجھاتا ہوں, عقائد اور فقہ سمجھاتا ہوں, تو اس میں کھانے کو بھی شامل کرتے ہیں. کسی اچھے قرآن پڑھنے والے کو بلا لیتے ہیں, وہ کچھ آیت بطور تبرک کے تلاوت بھی کر لیتا ہے. اس کے بعد اس ثواب کا اور تلاوت کا ثواب جس شخص کو ثواب پہنچانا مقصود ہوتا ہے اس کے روح کو ایصال کرتے ہیں. بعض لوگوں نے اس پر بھی حرام ہونے کا فتویٰ لگا دیا, ناجائز کہہ دیا کہ قرآن کھانا سامنے رکھ کر قرآن پڑھنا بدعت, کھانا سامنے رکھ کر دعا کرنا حرام اور بدعت اور ناجائز. یہاں میں پوچھتا ہوں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکرے کو ذبح کیا, وہ بکرا رسول کریم کے سامنے تھا یا نہیں؟ وہ بکرا نبی کے سامنے ہے اور حضور دعا فرما رہے اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد. معلوم ہوا کہ کسی نیک کام کو سامنے رکھ کر دعا کی جائے تو اس دعا کو بھی اللہ رب العالمین شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے. اس پر بدعت اور شرک اور ناجائز کا فتویٰ کسی صورت درست نہیں ہے جب تک اس پر کوئی صریح دلیل موجود نہ ہو. کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اپنی طرف سے کسی چیز کو ناجائز کہہ دے, حرام کہہ دے. یہ ناجائز اور حرام کہنے کا حق صرف شارع علیہ السلام کو ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کسی چیز کو ہم حرام کہہ سکتے ہیں, نبی کریم کے فرمان سے کسی چیز کو ہم ناجائز کہہ سکتے ہیں. خود ساختہ عقلی گھوڑے پر سوار ہو کر ہم مسلمانوں کو مشکلات میں ڈالتے ہوئے بہت ساری چیزوں پر شرک, کفر, بدعت اور حرام کا فتویٰ لگا کے اپنی جہالت کا ثبوت دیتے ہیں. اس سے اجتناب ہونا چاہیے. اس سے بات سمجھ میں آ گیا؟ کھانا سامنے رکھ کر ختم پڑھنے میں کوئی حرج نہیں, بلکہ اس کا اصل رسول کریم کے فرمان سے ثابت. قربانی کا بکرا سامنے موجود ہے, مصطفیٰ دعا فرما رہے ہیں. وہ قربانی کا بکرا یہ قسم کا صدقہ, واجبی صدقہ ہے, اس صدقے کو مصطفیٰ کریم نے سامنے رکھ کر دعا کی ہے. تو ہم بھی ایصال ثواب میں جو طعام فقراء, مساکین میں, غربا میں, دوست احباب میں تقسیم کرتے ہیں وہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہے. اس کو سامنے رکھ کر دعا کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں, بلکہ اس کا اصل مصطفیٰ کریم کے فرمان سے موجود ہے. مسئلہ سمجھیں؟ آگے چلیے. حضرت جابر
فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البقرۃ عن سبعۃ والجزور عن سبعۃ، گائے میں 7 آدمی شریک ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ اونٹ میں بھی 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ 7 سے کم اگر گائے میں شرکت کر کے قربانی کریں گے تو جائز ہے، لیکن 7 سے زیادہ افراد شامل ہوں گے تو پھر ناجائز ہے۔ مثلا 6 آدمی ہیں، 7واں شامل نہ ہوا، ان 6 نے گائے کی قربانی کی، جائز ہے۔ 5 افراد نے مل کر ایک گائے کی قربانی کی، جائز ہے۔ 4 افراد نے مل کر گائے کی قربانی کی، جائز ہے۔ 2 افراد نے مل کر گائے کی قربانی کی، جائز ہے۔ ایک فرد نے مل کر ایک فرد تنہا ایک گائے کی قربانی کی تو جائز ہے۔ لیکن 7 کے اضافی 8واں جائز، 8ویں کو شامل کریں گے پھر کسی کی قربانی نہیں ہوگی، 8ویں کو شامل کریں گے تو کسی کی قربانی۔ اور یہ جو 7 افراد ہیں، ان 7 کی نیت بھی ایک ہو، قربانی کی نیت ہو۔ کس کی ہو؟ قربانی کی نیت ہو، گوشت کھانے کی نیت نہ ہو۔ مثلا 6 آدمیوں نے گائے خرید لیا ہے، اب 7واں بھی کہتا ہے میں بھی شریک ہوتا ہوں، لیکن تم قربانی کر لو، میں اپنا حصہ رکھ لوں گا، میرے مہمان آئیں گے، دوست احباب آئیں گے، گوشت کھانے کو ہے، قربانی کی تو میں نے ارادہ نہیں کیا۔ اگر یہ سن کر سمجھ کر 7ویں کو شریک کریں گے، سب کی قربانی نہیں ہوگی، سب کی قربانی ناجائز۔ ان تمام کی نیت ایک ہو قربانی کی، اور تمام کا بنیادی عقیدہ ایک ہو، اصول میں ایک ہوں، فروعی اختلافات اپنی جگہ جائز، اصولی اختلاف میں ایک ہوں، اور یعنی ایسا بد مذہب جس کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچی ہو، اگر اس کو آپ قربانی میں شامل کریں گے 6 کی قربانی نہیں ہوگی۔ مثلا ہم ایک علاقے میں رہتے ہیں، وہاں مسلمان بھی رہتے ہیں، زگری بھی رہتے ہیں، جو نماز کے منکر ہیں، جن کا کلمہ الگ ہے، جن کا مذہب الگ ہے، جو نہ روزے کو مانتے ہیں نہ حج کو مانتے ہیں، جو نہ مصطفیٰ کریم کے ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میں بھی شریک ہوتا ہوں، اور گاؤں کے محلے کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہمارا پڑوسی ہے، چلو اس کو شریک کر لو۔ اب ایک زگری بد مذہب جو اصولی طور پر آپ سے مکمل مختلف ہے، اس کو آپ نے شامل کر دیا، اس کے عقیدے نظریے حد کفر تک پہنچی ہوئی ہیں، اور اس کو آپ نے شامل کر دیا، سب کی قربانی گئی، سب کی قربانی۔ تو یہ شراکت کی جگہ جگہ بورڈ لگاتے ہیں، جہاں جگہ پینافلیکس لگا کے لوگوں کو دعوت عام دیتے ہیں، وہاں شریک ہونے والا پوچھنا چاہے تو اس کو پوچھنے کا حق ہے، گائے میں شریک ہونے والے تمام افراد کو جاننا چاہے تو اس کو جاننے کا حق ہے، تمام لوگوں کے عقائد اور مذہب اور مسلک کو جاننا چاہے تو اس کو حق ہے۔ وہ اس کے امیر کو پوچھ سکتا ہے، جو تمام کو شریک کر رہا ہے، جو ہیڈ ہے، اس سے پوچھ سکتا ہے کہ یہ جو 7-6 آدمی اور ہیں وہ کون کون ہیں۔ پہلے پوچھنا چاہیے اس سے کہ وہ کون کون ہیں، تاکہ اس کے اندر کوئی ایسا آدمی تو نہیں ہے جو مسلمان ہی نہ ہو، اور اس کے شامل ہونے سے اس کی قربانی، دوسروں کی قربانی بھی حرام ہو جائے، ناجائز ہو جائے۔ تو احتیاطاً جہاں شراکت والے لوگ گائے میں شریک ہو کر، اونٹ میں شریک ہو کر قربانی کرتے ہیں، ان تمام بھائیوں کو مخلصانہ اور دینی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کم از کم ہمیں اپنے ہم خیال، ہم عقیدہ صحیح العقیدہ مسلمانوں کے ساتھ جا کر شراکت کریں، اور وہاں آپ کی قربانی درست ہو۔ اور اسی طرح رافضی، صحابہ کرام کے گستاخ، اولیاء کاملین کے گستاخ، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توہین کرنے والے بعض نام نہاد مسلمان، جن کے عقائد حد کفر تک پہنچ چکے ہیں، ان کو آپ قربانی میں شریک کر کے تمام قربانی کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ اس سے شراکت کرنے والے لوگوں کو محتاط ہونا چاہیے۔ سمجھے یہ مسئلہ؟ نبی کریم نے فرمایا کہ گائے میں بھی 7 افراد شریک ہوں گے، اونٹ میں بھی 7 افراد شریک ہوں گے۔ 8ویں کی شرکت فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے۔ دوسرے فقہا نے اجازت دی ہے، میں وہ اختلافی باتیں کر کے آپ کو مزید الجھن میں نہیں ڈالنا چاہتا، میں وہی راجح اقوال جو اہل سنت حنفیہ کے نزدیک ہیں وہ آپ کے نزدیک بیان کر رہا ہوں۔ پتہ چلا کہ قربانی میں 7 افراد شریک ہوں گے، 8واں شریک نہیں ہو سکتا، اور 7 کی شراکت کی نیت قربانی کی ہو۔ ہاں، اس میں اگر 1 یا 2 یا 3 ایسے افراد ہیں جن کا ارادہ قربانی کا تو نہیں ہے،
لیکن عقیقہ کا ہے، کس کا ہے؟ تو اس کو شارک کر سکتے ہیں۔ 6 آدمی قربانی کے لیے آ رہے ہیں، ایک آدمی کہتا ہے میرا حصہ ہے لیکن قربانی کا نہیں عقیقہ کا ہے، تو شامل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی اور ارادہ بتاتا ہے تو جائز نہیں ہے۔ مسئلے سنیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ذوالحجہ شریف کا مہینہ داخل ہو جائے، جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے بال نہ ترشوائیں، اپنے ناخن نہ کاٹیں۔ یہ حدیث ہے، لیکن اس مسئلے کو ذرا سمجھیے، یہ وجوب کا حکم نہیں ہے، یہ استحبابی عمل ہے۔ قربانی کرنے والا حاجیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے جو پسندیدہ عمل ہے، اسے کہا گیا کہ تو قربانی کرنا چاہ رہا ہے، لہٰذا اپنے اضافی بالوں کو بھی نہ ترش اور اپنے ناخن بھی نہ اتارو جب تک تمہاری قربانی نہ ہو جائے۔ چونکہ حاجی جب قربانی کرتے ہیں اس کے بعد حلق کرتے ہیں، سر منڈواتے ہیں، اس کے بعد وہ بال ترشواتے ہیں، اس کے بعد وہ احرام اتار کے کپڑا پہنتے ہیں۔ تو حاجیوں کے ساتھ تھوڑی مشابہت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پسندیدہ عمل ہے اس میں کہا گیا کہ آپ جو ہیں ان کو نہ تراشیں۔ اگر کسی نے قربانی کرنے کے باوجود اپنے بال، اضافی بالوں کو تراش لیتا ہے، ناخن اتار لیتا ہے، اس کے قربانی پہ کوئی فرق، اس کی قربانی پہ کوئی فرق، اونچی آواز میں کہہ دو، کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور شرعاً وہ گناہگار بھی نہیں ہوگا، وہ شرعاً گناہگار بھی نہیں ہوگا۔ آج کل یہ مسئلہ زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ قربانی کرنے والا، میں ناخن ترشوا لیا، اب میری قربانی کا کیا ہوگا؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اضافی استحبابی عمل کرنا چاہتے بہت اچھی بات ہے، اس میں فضیلت ہے، ثواب ہے، اجر ہے۔ اگر نہیں کریں گے قربانی بھی متاثر نہیں اور آپ بھی متاثر نہیں، آپ پہ بھی گناہ نہیں۔